السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ یہ اللہ سے دعا ہے کہ سب عافیت اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ عافیت اور خیریت میں رکھے جی۔ سب کے لیے دعائیں ہیں جی۔ اچھا جی، ہم نے کل سبق پڑھا الدرس السابع السادس، سادس مکمل ہو گیا، اور اس میں ہم نے الفاظ اور معانی بھی پڑھ لی جو ویکیبلری ہے الفاظ کی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ حاذا اور حاذی کا قواعد املا ہم نے پڑھ لیے کہ پڑھنے میں کچھ پڑھا جاتا ہے اور لکھنے میں کچھ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا بھی آپ نے سمجھ لیا۔ آج ہے الدرس السابع، سبق نمبر 7۔ اب یہاں استعمال ہو رہا ہے ضمیر مذکر غائب کا، اور ساتھ ساتھ پھر ضمیر مؤنث غائب۔ ہوا ضمیر جو ہے ہوا، یہ مذکر غائب کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہوا ضمیر مذکر کس کا ہے؟ غائب کا ہے۔ اب مذکر غائب کے 3 ضمائر ہیں، یا پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ ہوا، ہما اور ہم، یہ 3 مذکر کے لیے۔ ہوا وہ ایک شخص، ہما وہ 2 اشخاص، ہم وہ سب اشخاص۔ اسی طرح پھر مؤنث کے لیے آئے گا، مؤنث کے لیے آئے گا مؤنث کے لیے آئے گا ہیا، پھر ہما یہ شریک ہے، دونوں کے لیے مذکر مؤنث کے لیے ہما آتا ہے، اور ہن جو ضمیر ہے ہن شد کے ساتھ، یہ جمع مؤنث کے لیے ہے۔ 3 مذکر 3 مؤنث، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سب کو نظر آ رہے ہیں نا جی؟ ہوا، ہما، ہم، یہ 3 مذکر کے غائب کے، اور ہیا، ہما، ہننا، یہ 3 مؤنث غائب کے۔ اب آج جو استعمال ہو رہا ہے ہمارے اس سبق میں، تو یہ 2 ضمائر ہے، ایک مذکر غائب لیکن واحد کا، ایک مؤنث غائب وہ بھی واحد کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ مثال کے طور پہ ہو لکھا ہوا ہے، اس میں ضمیر واو کے بغیر، ہاں جی، ہا دعاؤں کو علی اوپر پیش، ضمیر المذکر الغائب، یہ ضمیر مذکر غائب کی ہے۔ ہمیشہ ہر جگہ پہ واو نہیں ہوتا، جب اکیلے میں لکھتے ہیں تو واو کے ساتھ لکھتے ہیں ہوا، اگر کسی کے ساتھ ملا ہو تو پھر واو نہیں ہوتا، صرف 2 یعنی دعاؤں کو علی ہا، سنگل ہا، اس کے اوپر پیش آتا ہے، جیسے کتابہ، قلمہ، رأسہ۔ اب اس میں ہوا نہیں پڑھیں گے، واو نہیں پڑھیں گے ساتھ، جب مل کے آتا ہے کسی کے ساتھ تو اس میں واو نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں جی، اکیلے میں آ جائے، اکیلے میں آ جائے تو پھر واو کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ہوا پڑھ لیتے ہیں، ہوا۔ واو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل میں ضمیر ہو ہے، ہو، اس کو عرب کہتے ہیں ہو، ہما، ہم، ہی، ہیا کو ہی پڑھتے ہیں، ہی، ہما، ہن، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ ہوا، ہما، ہم کس کے لیے ہے؟ یہ تینوں غائب کے لیے ہے، ایک واحد ہے ہوا، ہما 2 کے لیے ہے غائب، اور ہم جمع کے لیے ہے غائب۔ ہوا کا ترجمہ کریں گے وہ ایک شخص، ہما وہ 2 اشخاص، ہم وہ سب اشخاص جو غائب ہے، موجود نہیں ہے، یا ہوا وہ ایک مذکر چیز، ہما وہ 2 مذکر چیزیں جو ابھی موجود نہیں ہے، ہم جو ہے وہ سب مذکر چیزیں جو کہ ابھی اس میں غائب نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ غائب کا مطلب ہے کہ غیر موجود، غیر موجود چیزیں، ہاں جی، مذکر غائب کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہا جو ہے ہا لفا ہیا، ہا لفا ہیا، ہاں جی، یہ کیا آتی ہے؟ یہ صرف اور صرف مؤنث کے لیے آتی ہے، صرف میں پڑھ لی ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ ہاذا خالد، یہ تو اس میں اشارہ ہے، مشار علیہ، ہاذا خالد جملہ ہے، ہاذا خالد یہ خالد ہے، ہاذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے، یہ ہو ضمیر جو ہے کتاب کے بعد یہ ہے واحد مذکر غائب، یہ ضمیر راجع ہے خالد کو، یہ اس کی کتاب ہے، یہ خالد ہے اور یہ اس کی کتاب ہے۔ ہاذا قلمہ یہ اس کا قلم ہے، ہاذا رأسہ یہ اس کا سر ہے، ہاذا وجہہ یہ اس کا چہرہ ہے، فیس، ہاذا انفہ یہ اس کا ناک ہے، ناک، نوز،
हाजा फमुहु, ये उसका मुंह है, मुंह, मौत। हाजा लिसानुहु, ये उसकी जबान है, वो उसकी क्या है, जबान है। हाजा लिसानुहु। अब कहता है कि मन हाजा, अब ये मन और माँ दो चीजें थी, माँ से सवाल किया जाता है गैर अकल चीज के लिए के मुतालिक, और मन सवाल किया जाता है जी अकल, साहिब अकल, अकल वाले के मुतालिक। मन हाजा, ये कौन है। हाजा खालिद, क्योंकि खालिद अक्लमंद है। हाजा खालिद, ये खालिद है। अईना किताबुहु, कहाँ है उसकी किताब। हाजा किताबुहु, ये उसकी किताब है। अईना रअसुहु, कहाँ है उसका सर। हाजा रअसुहु, ये उसका सर है। अईना सदरुहु, उसका सीना कहाँ है। हाजा सदरुहु, ये उसका सीना है। ठीक है ना जी। अब ये जितने भी चीजें इस्तेमाल हुई, किताब, रअस, हाँ जी, और सदर वगैरह, ये खालिद के मुतालिक है। खालिद मुज़क्कर है, बात ही समझ। और जितने इसकी चीजें जिक्र की गई, सर ये भी मुज़क्कर है, चेहरा ये भी मुज़क्कर है, हाँ जी, सीना ये भी मुज़क्कर है अरबी में, क्योंकि जितने जिस्म के आज़ा है एक एक, वो मुज़क्कर होते हैं जिस्म के अंदर। और जो आज़ा दो दो होते हैं जिस्म के अंदर, बॉडी के पार्ट्स, तो वो दो दो जो पार्ट्स होते हैं वो मुअन्नस सिमाई कहलाते हैं अरबी ज़बान में। जैसे आंखें हैं दो है, कान दो है, हाथ दो है, पैर दो है, तो इनको फिर अरबी में जब पढ़ेंगे तो मुअन्नस पढ़ेंगे, हाँ जी, हो नहीं पढ़ेंगे, हा पढ़ेंगे फिर, और हाजा नहीं पढ़ेंगे फिर, हाज ही पढ़ेंगे। ठीक है ना जी। अगर इनकी तरफ इशारा करना हो तो वाहिद मुन्नस की क्या है, इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे। मसलन हाज ही आइनुन, हाज ही आइनुन, ठीक है ना जी। हाज ही आइनुन, आइनुन का मतलब है कि ये आंख है। हाज ही यदुन, हाज ही रिजलुन, ठीक है ना जी। हाज ही ओजोनुन, ओजोन, कान भी दो होते हैं। हा जमीर, हा अलिफ हा, ये हा जमीर जो है ये वाहिद मुअन्नस गायब के लिए है। हिया भी आता है, अब जब किसी के साथ मिल जाता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हा अलिफ हा से। ये क्या किसके लिए है, वाहिद मुअन्नस और गायब, ये वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। ज़मीर है किसके लिए, वाहिद मुअन्नस। अकेले में आ जाए तो हिया पढ़ेंगे, किसी के साथ मिल के आएगा तो हा अलिफ हा से आएगा। मिसाल के तौर पे ज़मीर और मुअन्नस गायब, हादिही फातिमा, ये फातिमा है। फातिमा को हमने मुअन्नस ले लिया। हाजा किताबुहा, ये उसकी किताब है। आप कोई इतराज करें कि हाजा क्यों मुअन्नस नहीं है। हाँ जी, फातिमा तो मुअन्नस है। जवाब इसका ये कि ये इशारा, जिसमें इशारा हाजा है, ये फातिमा को तो नहीं राजी। हाजा से इशारा फातिमा को नहीं है, बल्कि उसकी किताब को है। और किताब अरबी ज़बान में मुज़क्कर है, इसीलिए हाजा इस्तेमाल किया गया। किताब क्या है, ये मुज़क्कर है, हाँ जी, अरबी ज़बान में। अच्छा, उर्दू में तो मुअन्नस है। हाज ही फातिमा, ये फातिमा है। अगर यहाँ हम कहेंगे कि हाजा फातिमा, ये गलत हो जाएगा। हाजी ही फातिमा, क्योंकि फातिमा मुअन्नस है, तो लिहाजा हाजी ही इसमें इशारा भी मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे, मुज़क्कर का यहाँ दुरुस्त नहीं होगा। हाजा किताबुहा, हाजा ठीक है क्योंकि इसका इशारा किताब की तरफ है। अगर यहाँ हाजी ही किताबुहा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हाजा किताबुहा, हा ज़मीर जो है बा के बाद हा लिफा, ये फातिमा को राजी है, क्योंकि वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। और फातिमा क्या है यहाँ, उसकी तरफ इशारा हो रहा है, गोया कि फातिमा गायब है। हाजा किताबुहा, ये उसकी किताब है। हाजा कलमुहा, ये उसका कलम है, किसका, फातिमा का। कलम भी मुज़क्कर है, हाजा मुज़क्कर, तो कलम, हा ज़मीर राजी है फातिमा को, ठीक है ना जी। तो लिहाजा वो मुअन्नस है, तो हा लिफा भी मुअन्नस है। हाजा की कलमुहा, हादी साअतुहा, अब यहाँ बदल गया, हाजा की जगह पे हाजिया है, क्योंकि साअतुन अरबी में मुअन्नस है, साअतुन अरबी में मुअन्नस है, और इसमें इशारा हाजी, ये मुअन्नस इस्तेमाल होगा। अब हा ज़मीर चून के फातिमा को राजी है तो मुअन्नस आ गया। हाजी साअतुहा, हाजी साअतुहा, ये उसकी घड़ी है। तिल का कुर्रासतुहा, वो उसकी कॉपी है। वो क्यों माना कर रहे हैं, इसीलिए कि तिल का, ये इसमें इशारा बईद के लिए है, वाहिद मुअन्नस के लिए। कुर्रासा वाहिद मुअन्नस है,
اور دور ہے تو لہٰذا تل کا استعمال کریں گے، قریب ہوتی تو لہٰذا ہی استعمال کرتے۔ تل کا کراستھا، یہ اس کی کاپی ہے، وہ اس کی کاپی ہے، وہ اس کی کاپی ہے، اس کی کا مطلب ہاں، کیونکہ غائب کی ضمیر ہے، دور ہے، غائب ہے، یہاں موجود نہیں ہے۔ ہاں تل کا کراستھا، وہ اس کی کاپی ہے، کس کی؟ فاطمہ کی۔ ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ فاطمہ۔ ہاذا اخوہا، یہ اس کا بھائی ہے، یہ کیونکہ اخ مذکر ہوتا ہے تو ہاذا ضمیر مذکر، اسم اشارہ مذکر آ گیا، ہا ضمیر فاطمہ کو راجع ہے تو لہٰذا واحد مؤنث غائب کی ضمیر لگا لی ہم نے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاذا اخو ہو، یہ اس کا بھائی ہے، اس ایک مذکر کا، نہ نہ نہیں، اس مؤنث کا بھائی ہے، کون ہے؟ وہ فاطمہ ہے۔ اخو ہو تب پڑھیں گے کہ یہاں فاطمہ کی جگہ پہ کوئی مذکر خالد محمود کوئی ہو، پھر ہاذا اخو ہو ہم پڑھیں گے۔ ہاذا اخو ہا، یہ فاطمہ کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، کس کا؟ فاطمہ کا۔ وَتِلْ کا اختہا، اور وہ اس کی بہن ہے، وہ اس کی بہن ہے، تل کا وہ، اختہا بہن، ہا اس کی، وہ اس کی بہن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بعید ہے، دور ہے، تل کا استعمال کیا گیا، اخت مؤنث ہے تو تل کا مؤنث، ہا ضمیر فاطمہ کو چون کے راجع غائب ہے تو ہا ضمیر واحد مؤنث کے لیے ہا استعمال ہوتی ہے۔ وَتِلْ کا اختہا، پھر فرماتے ہیں من ہازی، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ ہازی فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ۔ این کتابہا، کہاں ہے اس کی کتاب؟ جواب میں کہتا ہے ہاذا کتابہا، یہ اس کی کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی کتاب ہے۔ این ساعتہا، اس کی گھڑی کہاں ہے؟ گھڑی مؤنث ہے، این ساعتہا، این سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اینا یہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں ہے اس کی گھڑی، کیونکہ یہ ضمیر اس میں اشارہ نہیں ہے۔ ہاد ہی حرف کیا ہے؟ یہ حرف استفہام ہے، ہاد ہی ساعتہا، یہ اس کی گھڑی۔ اب دیکھیں یہاں حاض ہی لگے گا کیونکہ سا مؤنث ہے اور ہا ضمیر فاطمہ کو راجع ہے، وہ بھی مؤنث غائب لگے گا۔ ہاد ہی ساعتہا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدہا، اس کا والد کہاں ہے؟ اس کا ابو کہاں ہے؟ ذاک والدہا، وہ اس کا والد ہے، وہ ذاکا تھوڑا سا جو درمیانی فاصلے پہ ہو، ذاک والدہا، وہ اس کا والد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ والدہا، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ فاطمہ کو، فاطمہ یہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو یہ ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضمائر کا استعمال ہے آج۔ لمن ہاذا، یہ کس کا ہے؟ لمن ہاذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ہاذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ اب کتاب کی نسبت ہو گئی محمود کی طرف، کتاب مضاف ہے، محمودین مضاف نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہم اضافت، اضافت ہو رہی ہے کتاب کی محمود کی طرف۔ ہاذا کتاب محمودین، یہ محمود کی کتاب ہے۔ لمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے؟ کس کا ہے وہ قلم؟ یا یہ وہ قلم کس کا ہے؟ ذاک قلمہ، یہ اس کا، وہ اس کا قلم ہے، وہ اس کا قلم ہے، کس کا؟ محمود کا۔ لمن ہادہ الکراست، یہ کاپی کس کی ہے؟ یہ کاپی کس کی ہے؟ کراسہ مؤنث ہے تو حاضی آئے گا، ہاں جی۔ لمن ہادہ الکراسہ، ہم کہیں گے حاضی کراست زینبا، یہ زینب کی کیا ہے؟ کاپی ہے، کراست زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لمن تلک الساعۃ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ وہ گھڑی، گھڑی مؤنث ہے، تل کا استعمال ہوا، وہ گھڑی، وہ کے لیے تل کا استعمال ہوگا، یہ بعید ہے، اس میں اشارہ بعید۔ لمن کس کی؟ تل کا، الساعۃ وہ گھڑی، کس کی ہے وہ گھڑی؟ تل کا ساعتہا، وہ اس کی گھڑی ہے، کس کی؟ زینب کی، کیونکہ زینب کا ذکر پہلے ہوا۔ جب عربی کلام میں ایک اسم کا ذکر ہوتا ہے پہلے تو دوبارہ اس کی طرف ہم ضمیر لوٹا دیتے ہیں، تو اس اسم کو بار بار ذکر نہیں کرتے، اسم ذکر کرنے سے عبارت کے اندر کیا ہے وہ اچھا نہیں لگتا، پھر ہم اشارہ اس کی طرف کس سے کرتے ہیں؟ ضمیر سے۔ یہ عربی زبان کی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ اگر وہی لفظ بار بار ریپیٹ ہو، بار بار پڑھا جائے تو وہ کلام اچھا نہیں لگتا۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ اس کے بعد اب اس میں دیکھیں کوئی لفظ، کوئی مشکل تو نہیں ہے کسی کو؟ میسج میں لکھے اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو۔ جی
یہ سمجھ آ گئی غائب کی ضمیر اور مذکر اور مؤنث کی؟ اچھا شکر ہے، شکر. کسی کے ذہن میں کسی طرح کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اچھا شکر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، الحمدللہ بہت بہتر. شکر ہے، شکر ہے کہ سمجھ آ گیا، کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اب آتے ہیں کس کی طرف؟ تمرین کی طرف. تمرین اور مشق. نمبر 1، ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں. ہاں جی. اب ہی جو ہے اس لیے واحد مؤنث آئی اس میں اشارہ کہ عین جو ہے یہ مؤنث ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسانی جسم کے اندر جو ڈبل دو اعضاء ہے تو پھر اس میں کیا ہے، اس میں اس میں اشارہ واحد مؤنث آئے گا. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضمیر پہلے ہمیشہ پیش آیا گیا. اچھا یہ بہن نے لکھا ہے، میں کسی کا نا میں ایک آن موڈ کر لیتا ہوں، میں نام لیتا ہوں پھر وہ کر لیں جس کی قسمت میں بھی آ گیا. ہاں یہ ہے جو نور صاحبہ ہے، شگفتہ نور، ماشاءاللہ آن میوٹ. آپ کریں جی. ہاذہ جی عینہ، یہاں سے شروع کر. بسم جی اللہ. جی اس میں ہو ضمیر لگائیں گے سب کے بالکل ساتھ. ہو لگائیں گے، بالکل بالکل آخر میں. ہاذہ عین، ہاذہ عینہ، شاباش. ہاذہ اذنہ، ہاذہ یدہ، ہاذہ اصبعہ، ہاں، ہاذہ کتفہ، ہاں، ہاذہ رجلہ، ہاں، ہاذہ فخذہ، ہاذہ قدمہ، ہاں، ہاذہ ساقہ، ہاں، ہاذہ رکبتہ. ہاں. رکبتہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کیونکہ اب یہ ضمیر جو ان چیزوں کی اشارہ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ واحد مذکر غائب کی طرف ہو رہا ہے کہ یہ اس ایک بندے کی کیا ہے؟ آنکھ ہے، اس بندے کی یہ کان ہے، اس بندے کی یہ ہاتھ ہے، اس ایک بندے کی یہ انگلی ہے، اور یہ اس کا کندھا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ فٹ ہے، قدم ہے، اور یہ اس کی ران ہے، اور یہ اس کا قدم ہے. رجل پوری ٹانگ کو کہتے ہیں، قدم جو ہے یہ فٹ کو کہتے ہیں، نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے. ہادھی ساق ہو، یہ اس کی کیا ہے؟ پنڈلی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس ایک آدمی کی. حاضی رکبت ہو، یہ اس کی کیا ہے؟ یعنی گھٹنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح. حاض عبداللہ حاضی عینہ، مثلا اس طرح کر کے. اب اردو ترجمہ کریں اس میں ہم حاضی طالبہ، اس کا ہم اردو ترجمے کے لیے عافیہ بہن ہے، اس کا میں ان میوٹ کر دیا، اگر ہے تو اس کا اردو ترجمہ کریں. جی استاد جی میں فاطمہ ہوں. اچھا کر لے، کوئی بات نہیں، کر لے کوئی بات. ہاذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے. ہوں، اسمها سعیدہ، اس کا نام سعیدہ ہے. ہوں، ھذا کتابها، یہ ہوں. اس کی کتاب ہے. شاباش. ھذا قلمها، یہ اس ہوں، کا قلم ہے. ہوں، ھذہ ساعتها، یہ اس کی گھڑی ہے. ہوں، ھذا بیتها، یہ اس کا گھر ہے. ہوں. وتلک مدرستها، اور وہ اس کا سکول ہے، مدرسہ ہے. بالکل. ھذہ امها، یہ اس کی ماں ہے. وذاک ابوها، اور وہ اس کا باپ ہے. ہوں. ھذہ اختها، یہ اس کی بہن ہے. وھذا اخوها، اور یہ اس کا اخوہا، بھائی ہے. اخوہا، اخوہا، وہذا اخوہا، اور یہ اس کا بھائی ہے. شاباش فاطمہ، بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. آپ کا نام درس میں بھی آ گیا ویسے، اب آپ نے تمرین میں بھی شمولیت حاصل کی، اللہ قبول فرمائے. بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ. عربی میں ترجمہ کریں. اب یہ جملے بنانے عربی میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ آپ نے کاپیوں میں بھی لکھنا ہے. اچھا یہ نہیں کہ ایک بہن نے سنا دی بس سب کا کام ہو گیا، اب سب نے کاپیاں رکھنی ہے، کاپیوں میں ان کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، کاپیوں میں کیا کرنا ہے؟ ان کو لکھنا ہے. شاباش. اب میں کال لیتا ہوں سمینہ بہن کو.
اگر موجود ہے تو یہ میرا بھائی ہے، یہ کے لیے حاضہ استعمال ہوگا، بھائی کے لیے اخ استعمال ہوگا. جی سمینہ جی بہن. السلام علیکم. جی وعلیکم جی السلام. السلام علیکم. جی جی اخ ہاں نہیں، میرا بھائی ہے. حاضہ اس میں اضافت کریں گے یا متکلم کی طرف، جیسے پہلے یہ قاعدہ گزرا تھا، یہ میرا بھائی ہے، یوں پڑھیں گے حاضہ اخی. ھذا اخی. عائشہ بس وہ طالب علم ہے. ھذا ہوا طالبن، بس ہوا وہ، ہوا طالب. یہاں ضمیر استعمال کرنا ہے، ہوا طالبن، ہوا طالبن. شاباش. ہوا طالب. اور تمہارا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ ہوا نہیں، میں اینا، اینا اخو، آئینہ اخو کا، اینا. این اخوک. اگر واحد مذکر مخاطب ہے اس سے پوچھ رہی ہے تو اینا اخو کا. اگر آپ کی کوئی سہیلی ہے اس سے پوچھنا ہے تو آپ کہیں گی اینا اخو کے، اخو کے، اخو کا. اب سمجھ آ گئی بات؟ اینا اخو کا مذکر کے لیے، مذکر سے پوچھنا ہو، مؤنث سے پوچھنا ہو تو اینا اخو کے. اب میرا خیال یہ آپ کے لیے مشکل ہے نا؟ مشکل ہے جی استاد، دراصل بک بھی نہیں ہے نا میرے پاس، تو اس لیے تھوڑا اوہو، سا نہیں بک تو جو اسلحہ ہے، یہ تو رکھنی ہے آپ نے، بک تو پیدا کرو. جی وہ بس انشاءاللہ، وہ نیو ہے نا، اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ. انشاءاللہ انشاءاللہ میں خیر ہے، کرتی ہوں. خیر ہے، کوئی بات نہیں. آپ کسی اور کو، آپ محنت کرو، انشاءاللہ آپ جی پہنچ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی یہ جی ہما جی بہن ہے، جزاک اللہ. ہما مظہر، یہ میں نے آن میوٹ کر دیا. ان سے یہ کرواتے ہیں. یہ میرا بھائی ہے، اگر یہ نیو نہیں ہے تو پرانی ہماری چلتی آ رہی ہے تو کرے گی انشاءاللہ. ہما بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے. جی استاد جی ویسے تو میں نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتی ہوں. دیکھ لے، 2-3 جملے کر دے تاکہ برکت ہو جائے. یہ میرا بھائی ہے، حاضہ اخی، وہ شاباش. طالب علم ہے. ہوا، ذاکا طالبن، ذاکا بھی کر ہوا سکتے، طالبن. ہوا طالبن. جی تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اینا اخو کا، این اس اخو کا کے، کمرہ. این اخو اینا کے، این اخو کا، دو طریقے سے، مذکر مؤنث. خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ زبر کے ساتھ آئے گا تو مذکر کے لیے، زیر کے ساتھ آئے گا تو مؤنث کے لیے. شاباش شاباش شاباش. اینا، اس کا کمرہ کہاں ہے؟ اینا غرفتو کا یا اینا غرفتو کی؟ غرفتہا، غرفتہا، اس غرفتہ. کا. ٹھیک ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے. این غرفتہ، تمہارا نہیں ہے، اس کا ایک ہے. منٹ ایک منٹ ایک منٹ. این غرفتہ اگر مذکر ہے، اس ایک مذکر کا کمرہ کہاں ہے؟ این غرفتہا، اس ایک مؤنث کا کمرہ کہاں ہے؟ غرفتہ، غرفتہا. ضمائر غائب کی دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کمرہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، لڑکی ہو یا لڑکا ہو. ٹھیک ہے جی، تو آپ دونوں طرح سے یہ ہم کیا کرتے ہیں، اشارہ کر سکتے ہیں. اچھا، تمہارا اسکول کہاں ہے؟ ہاں جی، اب خطاب ہے یہ. اینا اینا مدرساتو کا. مدرسۃ کا اگر مذکر ہے، مخاطب آپ کا، اگر آپ کا مخاطب مؤنث ہے تو اینا مدرسۃ کی، اینا مدرسۃ کا، اینا مدرسۃ کی. اب شاباش شاباش. اب اس کے بعد ہے تمہارے استاذ کون ہے؟ میں کسی اور کو، ہاں جی، یہ مسز جمیل صاحبہ ہے. تمہارا استاذ کون ہے یہاں سے؟ من تمہارا استاد کون ہے؟ کون ہے؟ دیکھیں تمہارا استاذ کون ہے؟ من استاذو کا، من استاذو کی، استاذتو کی. پھر استاذہ کو بھی مؤنث کریں گے، من استاذتو کی یا استاذو کی، کیونکہ مؤنث کے لیے مذکر استاذ، مؤنث استاذ دونوں ہو سکتے ہیں. من استاذو کا. ٹھیک ہے. ان کا گھر کہاں ہے؟ ان کا گھر. این بیتہ، شاباش. یہ میرا ساتھی ہے، مطلب ہاذا زمین، ہاذا زمیلی، ہاذہ زمیلتی، دونوں کہہ سکتے ہیں. ہاذا زمیلی، ہاذہ زمیلتی. شاباش. یہ اس کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کریں گے. ہاذا
हाजा किताबुहु किताबुहा या शाबाश, हाजा किताबुहा या हाजा किताबुहु, शाबाश। हाजा मुज़क्कर आएगा, ये इसकी कॉपी है, कॉपी मुअन्नस है अरबी में। हाज़िही, हाज़िही कुर्रासतुहु या कुर्रासतुहा। शाबाश शाबाश, ये है असल में बात। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, शुक्रन शुक्रन। कायदे में फरमाते हैं किसी चीज को मुज़क्कर गायब की तरफ मंसूब करना हो तो हो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है, किसी चीज को वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ मंसूब करना हो तो फिर हो ज़मीर इस्तेमाल। जैसे किताबुहु, रअसुहु, सदरुहु, ये सारी वो चीजें थी जबकि हमने इनको मंसूब किया किसकी तरफ, एक वाहिद मुज़क्कर ज़मीर की तरफ, ठीक है। और मोनस गायब की तरफ मंसूब करना हो तो हा अलिफ हा ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। ये समझ आ गई बात, ठीक है जी। जैसे हमने किया करके दिखाया, इस्मुहा किताबुहा कलमुहा, इस्मुहु कलमुहु किताबुहु, इस तरह करके। अल्फाज के मानी की तरफ आते हैं। अखुन भाई को कहते हैं, और उख्तुन बहन है, आइनुन आंख है, उजुन कान है, यदुन हाथ है, कतिफुन कंधा है, रिजलुन टांग है पूरी, फखिज रान है, कदम ये कदम पैर को कहते हैं जिसको फुट भी कहा जाता है, साकुन पिंडली, रुकबतुन घुटना है, और वालिदा, ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं माँ के लिए। उसबुन उंगली एक, असाबी इसकी जमा है, किताबुहु उसकी किताब, उस शख्स की, कलमुहा उसका कलम यानी उस एक औरत का कलम, उस एक लड़की का कलम। वो तालिब इल्म है, जाका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ ज़मीर की पोर्शन पढ़ी तो बेहतर है कि हुआ इस्तेमाल करेंगे, जाका की जगह पे हुआ ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ये अल्फाज थे और इनके मानी थे। अब इसमें किसी के जहन में कुछ किसी तरह सवाल तो कोई नहीं है इंशाल्लाह? अगर है तो मैं, हाथ तो सब ने उठाए हुए सवाल के लिए। हाँ, मैमुना ने सवाल करना था। अब इसका मैं नाम ढूंढ लेता हूँ, नाम ढूंढना ही मुश्किल है यहाँ। अच्छा, अच्छा, फातिमा साहिबा कहती कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये नसरीन इधर नजर आई थी, उसका हाथ उठाया हुआ था। देख ले, ये जो आलिया साहिबा है ये अनम्यूट कर दिए, क्या सवाल है, करें अपना सवाल। जी सर जी, मुझे एक तो पिछले वाले से सबक से एक छोटी सी चीज पूछनी थी, ये जो अदरसुस सादिस अल जी इमला, जी, एक तो मुझे इमला मतलब इमला का मतलब होता है पढ़ना, नहीं पढ़ने के लिए लिखवाना, क्या लिखवाना, लिखना, लिखना, लिखने के जो कायदे हैं ना कि लिखा यूं हो जाता है और पढ़ने में यूं पढ़ा जाता है, इसको इमला, इस लिखने को कहते हैं इमला, अच्छा जी, और डिक्टेशन, सर लिखना। हाँ, लिखने के माना में। जी ठीक है जी। और इसी के नीचे वो जब आता है मलहूजा, मलहूज जिसमें वो तो मलहूजा का क्या मतलब होता है? मलहूजा का मुलाहजा भी कहते हैं हम उर्दू में, मलहूजा अरबी का लफ्ज है, जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं नोट, ये नोट अच्छा के जी माना में, नोट के माना में मलहूजा। जी जी, जज़ाकल्लाह। जी, ठीक है इंशाल्लाह। नसरीन साहिबा, इसने कोई सवाल करना, टाइम भी हो गया जी, मुख्तसर सा करे अपना सवाल। जी ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, कल मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।